سورہ زمر 39 آیت نمبر 9 پہ، کیا وہ فرما بردار جو رات کی گھڑی میں سجدہ کرنے والا اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو یہ نہیں کرتا؟ کہہ دے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ مگر انما یذکروا، یہ نصیحت تو فقط اولو الالباب کی سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو بتایا اولو الالباب، حمزہ آپ 5 گھنٹے لیکچر دو، مجھ سے کیا 100 گھنٹے لیکچر دو، اولو الالباب جو قرآن نے بتایا نا وہ 3 لائنوں میں بتا دیا، جو غور سے سنیں گے۔ اب مجھے مشورہ آ رہا ہے ایک بندے کا، اللہ نے 2 کان کیوں دیے اور 1 زبان کیوں دی؟ کبھی سوچا ہے اللہ نے 2 کان کیوں دی، 1 زبان کیوں دی؟ چلو عقل مند نے بتایا کہ 2 کان اس لیے تم زیادہ سنو کم بولو، اس لیے سنو زیادہ۔ ہم نے ویسے ہی سن گئے، لیکن وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولو الالباب عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غور سے کسی بھی چیز کو سنتے ہیں، کسی بھی چیز کا غور سے سنیں گے، غور سے، پھر احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ احسن کیا ہے؟ اچھی چیز احسن تفسیر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سنے گا میرے کلام کو غور سے اور احسن کی اتباع کرے گا، اچھی چیزوں کی اتباع کر لے گا، تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا۔ خاتم اللہ لکھا ہے نا یہاں پر، کیا لکھا ہے؟ اولئک الذین ہداھم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت کر دی۔ آپ نے جب قرآن کھولا، میں نے قرآن کھولا تو ہمارے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ وی آر چوزن پیپل، ہے نا؟ ہم گمان کر رہے ہیں نا اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ جب بھی میں نے قرآن کھولا ہے اور حمزہ قرآن کھولا، ہم سب سننے والے قرآن کھولتے ہیں تو اللہ ہم آپ کے چوزن بندے ہیں، آپ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ کیوں اس وقت میں آپ اور سننے والے قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں کر رہے، ہم سے زیادہ کام کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ، لیکن اکثریت جو ہے وہ تو غافل ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو چنا؟ اس لیے چنا کہ آپ کا کوئی عمل ایسا ہے، آپ کو ایسی چیز کر رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا اولو الالباب میری بات سمجھتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ سے اولو الالباب کا آنا تو کہنا جو قرآن کو غور سے سنیں گے پھر اس پہ عمل کریں گے، پریکٹیکل قرآن بن جائیں گے۔ تو پریکٹیکل قرآن آپ نے کسی کو دیکھا آج تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چلتے ہیں سورہ انفال پہ، آیت نمبر 2 پہ، 8 کی 2۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ کلام کیسے شروع کرتا ہے، بات کیسے شروع کرتے ہیں؟ انما المؤمنین، اس کے سوا مومن نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے اللہ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں زیادتی کرتی ہے اور وہ اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں ان کے سوا کوئی مومن نہیں ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل لرز جاتے ہیں۔ حمزہ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی دل لرزا ہے؟ کبھی آئے سن کے کب کبھی تاری ہوئی ہے؟ ہاں، کیا نام ہے، اگر کب نہ بھی تاری ہو ایٹ لیسٹ ایمان تو بڑھ جاتا ہے۔ بغیر سمجھے ایمان کیسے بڑھتا ہے یار؟ نہیں، سمجھ آئے تو، سمجھے بغیر تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، لرزہ نہیں آئے، محسوس نہیں کریں، ان کے ایمان میں زیادتی نہیں ہو، تو مومن نہیں ہے۔ تب مجھے پتہ کرنا ہے کہ یار میں اتنے سے دعویٰ کر رہا ہوں، حمزہ اتنے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہے۔ چلو نا، کبھی قرآن سنتے کچھ محسوس ہوا؟ کبھی آنسو ٹپکے؟ کبھی اللہ کی بے تحاشا یاد آ گئی؟ آئے گی، پکا آئے گی، قسم سے آئے گی۔ کب؟ جب میں اور آپ ہم سب سمجھیں گے تو۔ کم پڑھ کے آ رہے ہیں، بغیر سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے نشانیوں میں سے نشانی، آپ نے سوال کیا، اللہ کی طرف سے ہمیں جواب آئیں گے، قرآن ہی جواب دیتا ہے کہ مومن اس کے سوا ہے ہی نہیں۔ اللہ میں کیسے اس پہ ثابت کر دوں؟ اللہ مجھے کوئی تو ایسا راز بتائیے نا، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ مجھے اس راہ پہ آنا ہے۔ تو اللہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ کیا کرو گے آپ؟ کیا کریں گے آپ سب لوگ کیا کریں گے بتائیے؟
ہمیں نہیں پتہ اللہ، آپ کو پتہ ہے، تو اللہ کہتا ہے آیت نمبر 3 پڑھ لو، سوچ کیا رہو اتنا، اس کے بعد کیا آیت پڑھ لو؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 2 چیزیں، صلاۃ قائم کرو، Connection. جو رزق میں نے دیا ہے اس میں خرچ کرو. صلاۃ قائم کرنے کا مطلب ہم بار بار سمجھ رہے ہیں کہ صلاۃ قائم کرنا نماز قائم کرنا بھی ہے، نماز بھی ہے اور اللہ سے رابطہ بھی ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ صلاۃ کا مطلب صرف صلاۃ ہے نماز نہیں ہے، تو بالکل غلط کہتا ہے. اور کوئی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ صلاۃ کا مطلب صرف نماز ہے، تو صحیح کہتا ہے، لیکن چھوٹی سی، مطلب ایک بہت بڑی چیز کو چھوٹا کر دیا اس نے. جس طرح سے آپ سے پوچھتا ہوں، عبادت اور بندگی میں کیا فرق ہے؟ نہیں پتہ. چلے میں بتاتا ہوں. ہم جو نماز سے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ سب عبادات ہیں. کریکٹ؟ میں نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ، یہ سب عبادات ہیں. یہ 24 گھنٹے کرتے ہو آپ؟ نہیں، بندگی 24 گھنٹے کرتے ہو؟ میرے خیال سے میرے خیال سے نہیں ہے، یقین ہاں، ہے. یعنی اللہ نے اسی لیے پیدا ہے کہ میں 24 گھنٹے بندگی کروں. اس بندگی میں سو رہا ہوں نا، وہ بھی بندگی ہے. میں اپنے بزنس کر رہا ہوں، وہ بھی بندگی ہے. نماز، حج، روزہ جو بھی آپ کرتے ہو نا، سب بندگی میں آ گیا. اب میں عبادت کہوں، یہ کا نام یہ کنستعین، اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، دونوں میں ڈیفرنس سمجھ میں آیا؟ عبادت ریچولس ہیں، یہ سب ہے، لیکن بندگی 24 گھنٹے کی ہے. تو اس طرح بعض اوقات ہمیں لفظ ملتے ہیں، لفظوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لفظوں میں سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہی صلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز صلاۃ ہی میں ہے. اور جب صلاۃ کرنا اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ رابطے میں اللہ نے کیا کہا، ان آیتوں کو سمجھنا ہے، اس سے اپنے دل کو بہلانا ہے یا دل کو نرم کرنا ہے، تو آ جاؤ میرے پاس، رابطے میں آ جاؤ، نماز پڑھو. ومما رزقناہم ینفقون، جو ٹائم میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو شعور دیا ہے، سب میری راہ میں خرچ کرو. تو اللہ کیا بولتے ہیں ان کو؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ترجمہ کیا آپ کے پاس؟ یہی تو لوگ ہیں جو حق پر ہیں، سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. ہم سے یہ اللہ سے قریب، اللہ سے قریب ہونے کی بات ہے، میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ سمجھا رہے ہیں آپ کو؟ اللہ قرآن سمجھا. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. ہماری آیت پر صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، شیطان نہیں بنتے، شیطان نہیں بنتے، اپنی نہیں چلاتے، اپنے آپ کو اوپر نہیں سمجھتے. کہا کیا تھا، انما یؤمنون بآیات الذین، ہماری آیتوں پہ وہی مان لائے گا جب ان کے سامنے پڑھی جائیں گی، اس کی سمجھ میں آئے گی تو بے اختیار اس کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے.